إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک روایت جس کی بنیاد کے پر عام لوگوں کے درمیان غلط فہمی پائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف کلمہ پڑھ لیے یہی جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اگر کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں کہ دوران تقریر، جیسا کہ کچھ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے درمیان اسٹیج کے پر آ کر مسلمانوں کے درمیان تقریریں کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اور اس درمیان اگر وہ کلمے کو پڑھ لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جائے گا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ایک غیر مسلم صرف زبان سے کلمے کو پڑھ لے اس کی بنیاد کے پر وہ جنت میں چلا جائے گا؟ یہ وضاحت ضروری ہے. میں بنیادی طور کے پر کلمہ کی شرائط، یعنی جو کلمہ ہم ادا کرتے ہیں کلمہ توحید، اس کی 7 اہم شرطیں ہیں جس کے بعد یہ اپنا فائدہ دے گا، اور اس کا پڑھنے والا ان تمام شرائط کو جب پورا کرے گا تبھی وہ جنت میں جانے کا مستحق بن سکتا ہے. ہر کوئی مستحق نہیں بن سکتا. جیسا کہ سلف میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، مفتاح الجنہ جنت کی چابی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، دانت، جس کی بنیاد کے پر وہ برابر فٹ بیٹھتی ہے تب جا کر وہ تالا کھلتا ہے، ورنہ وہ لاک کھل نہیں سکتا. تو یہ جو شرائط ہے یہی اس کے دندانے ہیں، یہی اس کے دانتے ہیں، جس کی بنیاد کے پر اگر یہ صحیح ہوں گے، میچ ہوں گے، تب جا کر یہ جنت کے دروازے کو کھولنے کا ذریعہ بنے گا، ورنہ نہیں بننے والا ہے. اب اگر زبان سے صرف کلمہ پڑھنا کافی تھا، چلیے میں ایک روایت آپ کے سامنے بنیادی طور کے پر پیش کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں ایک روایت کو پیش کیا، بہت پیاری اور اہم روایت ہے.
حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید التابعین ہیں ان کے والد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، لما حضرت الوفات، جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اب جب وہاں پر گئے فوجع عندہ ابا جہل ابن ہشام و عبداللہ ابن ابی امیہ، وہاں پر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نظر انداز کیا اور اپنے چچا کو کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ اشہد لک کہ اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، وحاج لک بہا عند اللہ، اس کی بنیاد کے پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں دلیل پیش کروں گا، حجت پیش کروں گا کہ میرا چچا مسلمان تھا۔ جیسے ہی یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل یہ دونوں ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، اترغبو عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے طور طریقے، ان کے دین، ان کے ملت سے پھر جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، اس کی بنیاد کے پر میں اللہ کے ہاں آپ کے مسلمان ہونے کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ یعنی زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص زبان سے اس کا اقرار نہیں کرے تو اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا صرف زبان سے ہی پڑھ لینا کافی ہے؟ اگر صرف یہ زبان سے پڑھ لینا کافی ہوتا اور تو ابو طالب بھی پڑھ لیتے، اپنے بھتیجے کے لیے پوری زندگی لگا دی، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، تو اتنا سا کام کرنا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کیا مشکل تھا کہ صرف اپنے چچے کو، اپنے بھتیجے کو خوش کرنے کے لیے پڑھ دیتے، بھتیجا خوش ہو جاتا، ورنہ دل سے تو تھا نہیں پڑھا۔ اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں اپنی باتیں رکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخری جملہ کا آخر ما کلمہم، آخری بات جو ان سے کہی تھی وہ یہی تھی، هو علی ملت عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے پر مریں گے، ملت پر مریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، اللہ کی قسم جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جاتا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے اور نہ ہی اہل ایمان کو کہ اگر ان کا کوئی کتنا بھی قریبی شخص، رشتہ دار اگر یہ وفات پا جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، منع کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب جہنم میں جائیں گے، اگر وہ جنت میں جاتے، مسلمان ہوتے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم ہوتا، نبی کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مطلب یہی ہے، مقصود یہی ہے کہ کلمہ صرف زبان سے نہیں پڑھنا ہے، ورنہ اگر زبان سے پڑھنا کافی ہو لیتا تو ابو طالب پڑھ لیتے۔ اور اس کے علاوہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں ایک بہت پیارا نکتہ بیان کرتے ہیں جو تمام اہل ایمان مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلمے کا جو معنی ہے، مطلب ہے، اس کے تقاضے ہیں، یہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ آج کے مسلمانوں سے کہیں بہتر جانتے تھے، تبھی ان لوگوں نے ابو طالب کو یہ نہیں کہا کہ ابو طالب آپ کلمہ مت پڑھیے، ان لوگوں نے کیا کہا، کیا آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی اس کلمے کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب باپ دادا کا طور طریقہ، ہمارے باپ دادا کیا کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، بزرگوں کیا کرتے ہیں، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب ہمارے لیے صرف اہمیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین کی ہے۔ اب جو اللہ کہے گا، جو رسول اللہ کہیں گے وہی چلنے والا ہے۔ راج اللہ کا، رواج رسول اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یہی دراصل اسلام ہے۔
یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد مزاروں کے پر بھی جاؤ، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرو، سب کرو اور اس کے بعد کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، قرآن صاف کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی رہتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات بیان کر کے میں کلمے کی شرائط کے پر بات رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ بڑی جسارت کی، کہا کہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کے پڑھنے کے بعد زبان اور دل سے اقرار کرنے کے بعد اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے اور اسے امید ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کی بنیاد کے پر جنت میں داخل کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ یہ خاص طور سے اہل حدیثوں کے پر طنز ہوتا ہے کہ بہت قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو، چلو لاؤ قرآن میں یا حدیث میں کس جگہ کلمہ اسی شکل میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سمجھ جائیں گے۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ قرآن میں یا حدیث میں کلمہ موجود نہیں ہے، جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، جس کا پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک غیر مسلم کو اگر مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ مختلف سیغوں کے ساتھ، یعنی الگ الگ جملوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس طرح آپ کو سینکڑوں روایتیں ملے گی، لیکن یہ مطالبہ کرتے ہیں اسی شکل میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ٹھیک ہے، یہ روایت بھی جسے حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسماء و صفات کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ اخبرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دے رہے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ انزل اللہ فی کتابی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آیت نازل کی، وَفَذَكَرَ قَوْمًا اسْتَكْبَرُوا، اور ایک قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں استکبار کیا، تکبر کیا، یعنی اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے باپ دادا کے طور طریقے اور جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اسے اہمیت دی، جیسا کہ آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کے طور طریقے کے پر وہ قربانی نہیں کرے گا، چلے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ باقاعدگی کے ساتھ قبروں کے پر جا کر نذر و نیاز ہے، قندوری ہے، بکروں کو ذبح کرنا جو کھلا کھلا شرک ہے کرتے ہیں۔ یعنی توحید سمجھ میں نہیں آتی، توحید سمجھتے نہیں ہیں، کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم، اور نہ ہی اس کے شرائط، اس کے تقاضے پورا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بہتر مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، کھلے ہوئے مشرکین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مقابلے میں، اس کے حکم، اس کی شریعت کے مقابلے میں اہمیت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے تعلق سے کہا، جیسا کہ سورہ صافات میں اللہ بیان کرتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا گیا کہ اس کلمے کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو انہوں نے تکبر کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح کی آیت اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت، یعنی اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو اہمیت دینا، بتوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نذر و نیاز کو نہیں چھوڑیں گے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ وہی معاملہ ہے جو ان پرانے جاہلوں کا تھا، اور اس سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ آج ہے، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، تعجب کی اور افسوسناک کہ ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ آج کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین، ان کے طور طریقے کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ نے نازل کیا کہ جب ان جاہلوں نے، کافروں نے جاہلی حمیت کو
زندہ کر دیا اور اسے بڑھاوا دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کے پر سکینت کا نزول کیا، اور وَجَعَلَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ تقوی کو ان لوگوں کے لیے لازم قرار دیا۔ اس سے چمٹ جاؤ، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اس کلمے کے مستحق اہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہی ہیں۔ یہ کتاب الاسماء والصفات کی روایت ہے جسے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمہ کیا تھا؟ کلمہ تقوی، وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ صاف طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تقوی کی تفسیر کے اندر بیان کیا، اور واضح طور کے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ کس وقت معاملہ پیش آیا تھا؟ جب حدیبیہ کے موقع کے پر مصالحت ہو رہی تھی، معاہدہ ہو رہا تھا، تب یہ معاملہ پیش آیا۔ آزادی سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں کو الجھانے کے لیے کام کیا تھا، اور ان لوگوں کو کہا تھا کہ بڑے دعوے دار ہو کہ تمہارا دین بہتر ہے، اللہ نے تمہارا دین تمہارے لیے اتارا ہے، اور تمام لوگوں کو مسلمان بننے کا حکم دیا ہے، یہی آخری دین ہے، یہی آخری نبی ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور وہ اللہ کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ بتاؤ، تمہارے پاس جو کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کوئی دلیل دو۔ یعنی انگریزوں کے چبائے ہوئے الزامات کو آج کے ان مسلمانوں نے اٹھایا اور اہل حدیثوں کے خلاف تھوپ دیا، حالانکہ چیز موجود ہے، واضح اور صحیح سری روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اس کو کلمہ تقوی کہا، تقوی والا کلمہ، یعنی گناہوں سے بچانے والا۔ یہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید کو قرآن مجید نے کلمہ تقوی کہا۔ ایک عام بات بہت سمپل سی ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم متقی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچے، یعنی جو جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا متقی ہوگا۔ تو دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے، اور جو شرک سے بچے گا وہ سب سے بڑا متقی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا، سب سے بڑا متقی وہ ہے جو شرک سے بچتا ہے، بدعات اور خرافات سے بچتا ہے، یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ اور اگر کوئی شرک و بدعات سے نہیں بچ رہا ہے، وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنا بھی بڑا بابا ہونے، کتنا بھی بڑا بزرگ ہونے، عالم ہونے کا دعویٰ کرے، وہ اصل میں متقی نہیں ہے۔ متقی ہونے کے لیے شرک اور بدعات سے بچنا ضروری ہے، ورنہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کرا دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ نہ وہاں حضرت ابراہیم اپنے باپ جو کہ مشرک ہے آزر اسے بچا پائیں گے، نہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو بچا پائے، منع کر دیا گیا۔ نہ حضرت لوط علیہ السلام، نہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو بچا پائیں گے جو کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں۔ اور یہی معاملہ دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہے۔ دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا بحث کر رہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کے پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے اس سیلاب سے، اس طوفان سے بچا لے گا۔ حالانکہ اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد لا عاصم اليوم، آج اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اچانک ایک موج آتی ہے اور اسے اپنے لپیٹ میں لے جاتی ہے، اور ایک نبی کے سامنے اس کا بیٹا موت کی آغوش میں سما جاتا ہے، نہیں بچا پائے۔ بہرحال یہ باتیں کرنے کے بعد میں بنیادی طور پر جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلمہ کے شرائط۔ کلمہ توحید کی 7 اہم شرطیں ہیں، ان شرائط کو جاننا
اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا یہی وہ شخص ہوگا جو حقیقت میں مسلمان ہے اور جس کے بارے میں امید ہے کہ اللہ کی رحمت کی بنیاد کے پر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمے کے توحید سے تعلق سے سب سے پہلی شرط ہے علم، یعنی کلمے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، اور علم کی ضد ہے جہالت، یعنی کلمہ کے بارے میں جو باتیں ہیں اس سے ہم جاہل نہ رہیں کہ جو بیان کیا جا رہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب عبادت جتنی ہوگی وہ سب اللہ کے لیے کی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کو رسول مانا جائے، یعنی آپ کے طور طریقے آپ کی سنت کے مطابق چلا جائے۔ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، اسوہ بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہم اپنی زندگی کی تمام تر عبادتیں، تمام تر معاملات، نکاح ہو، شادی بیاہ ہو، موت میت ہو، تجارت ہو، سماجی معاملات ہو، اخلاقیات ہو، عقیدہ ہو، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہی چلائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نے حکم دیا، علم حاصل کرو، اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے اور مومنوں کے لیے مغفرت کی، گناہوں کے بخش دعانے کی دعا کرو۔ اس لیے کہ جب اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں، ہم اس کی عبادت، اس کے معبود ہونے کے بارے میں، اس کے غفور ہونے کے بارے میں، کتنا گناہوں کو بخشتا ہے، کتنا رحم کرتا ہے، تو ہم کیسے اللہ سے امید وابستہ کریں گے؟ دنیا میں بھی اگر ہم کسی شخص کے پاس، ہم مثال، ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، ہم قرض کس سے مانگنے جاتے ہیں؟ قرض مانگنے جاتے ہیں، ضرورت پیش آ گئی ہے، کس سے مانگتے ہیں؟ جس کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہمیں قرض دے سکتا ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ ہے، اور اگر اس کے پاس ہے ہی نہیں، کسی فقیر سے جا کر کوئی قرض تھوڑی مانگتا ہے، وہ تو الٹا ہم سے مانگنے لگ جائے گا، کچھ ہوگا تو مجھے دے دو۔ تو فقیروں سے قرض نہیں مانگا جاتا۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کی صفات کا علم ہوگا، اللہ کتنی بخشش والا، کتنے رحم و کرم والا ہے، تبھی تو ہم اللہ سے ویسی امید کے ساتھ رحم و کرم اور گناہوں کی بخشش کی دعا کر پائیں گے۔ تو ہمیں علم ہونا چاہیے عبادت کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت میں ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ وہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بنیادی اور پہلی شرط ہے۔ کلمے کی دوسری شرط ہے یقین، اور یقین کے خلاف یا اس کی ضد آتی ہے شک، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں آپ کے رسول ہونے پر کوئی شک، دین اسلام کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو جان لیجئے کہ وہ کلمہ کی شرائط کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کی شرطوں کو توڑ رہا ہے، ایسی صورت میں کلمہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقت میں مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد شک نہیں کرتے۔ اگر آپ دین یا دین کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں، کسی بھی بات کے پر قرآن کی کوئی آیت یا کسی حدیث کے پر شک کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان اور کلمہ توحید کی شرائط کے خلاف ہے۔ تو کلمے کی شرائط میں دوسری اہم شرط ہے یقین، کہ اللہ کے معبود ہونے اور دین کے بارے میں کہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا یلقى اللہ بہما عبد، کہ ان دونوں کے ذریعے یعنی اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے ساتھ
جو بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، غیر شاک فیہما، ان دونوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ الا دخل الجنہ، مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تیسری عام شرط ہے اخلاص۔ اخلاص، اس کی ضد آتی ہے شرک، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ درگاہ پر بھی جاؤ، آپ غیر شرعی طریقے کے پر جھاڑ پھونک کرنے والے باباؤں کے پاس جاؤ، تعویذ گنڈا کرنے لگ جاؤ، کوئی ضرورت پیش آئے دھاگا باندھ کر گھومنے لگ جاؤ، نہیں، بالکل نہیں چلے گا۔ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا کہا کہ بخاری کی روایت جسے میں خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد پیش کیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ میری شفاعت کا سب سے بڑا مستحق، خوش نصیب قیامت کے دن کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ادا کیا کہ اب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، خالص ہو گیا، پیور ہو گیا، اس میں ملاوٹ نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص نبی کی شفاعت کا مستحق بننے والا ہے۔ چوتھے نمبر کے پر ہے کہ کلمے کے ادائیگی میں اس کی اہم شرط ہے چوتھے نمبر پر صدق، سچائی، یعنی جو بات وہ زبان سے کہہ رہا ہے اس میں سچا ہو، جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان کے پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، جیسا کہ منافقین جو اپنی زبان سے گواہی دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، جیسا کہ سورہ منافقون میں اللہ نے بیان کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے، لہذا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت، اس کے معبود حقیقی ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ دل میں ہونی چاہیے، دل سے اسے تسلیم کیا جائے، صرف زبان سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، یعنی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، جو دل میں ہے وہی زبان کے پر ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ اس کے پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دیتا ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ پانچویں اور اہم شرط ہے محبت کامل، محبت ہونی چاہیے، جو کلمہ ادا کر رہے ہیں اس سے سچی محبت ہونا چاہیے، اور دین و شریعت سے بھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا جو مومن ہے یہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ، اس کے رسول سے، اس کے دین سے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ماں جو اپنے بچے سے بڑی شدید محبت کرتی ہے، اللہ نے صرف محبت کا جذبہ ڈال دیا، باپ کے اندر ڈال دیا، ماں کتنی مشکلات اور پریشانیاں اٹھا کر بچے کو جنم دیتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، باپ دھوپ ہے، مشقت ہے، بارش ہے، سردی ہے، موسم کی شدتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے تاکہ اس کی اولاد کچھ قابل بن سکے اور ان کا بچپن سنور سکے اور وہ جوانی کی دہلیز کے پر قدم رکھنے کے بعد دنیا میں جینا سیکھ سکے۔ کیا کچھ نہیں کرتا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے؟ اللہ نے ان ساری چیزوں کو کس بنیاد کے پر آسان بنا دیا؟ صرف محبت کا جذبہ ڈال کر۔ اگر محبت نکال دی جائے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ دین کا ہے، دین کے احکامات بڑے مشکل ہیں، نفس کے پر گرا گزرتے ہیں، اگر محبت ہے تو یہ ساری چیزیں بہت آسان ہوگی۔ جیسا کہ اصحاب کرام ہنستے ہوئے اپنی جان قربان کیا کرتے تھے، راتوں کو تہجد ادا کرتے تھے، دن بھر محنت کرنے کے بعد رات میں کچھ وقت آرام کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ چھٹے نمبر کے پر ہے نافذ کرنا، نفاذ، یعنی دین کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ عقیدے کے معاملات ہو، عبادت کے معاملات ہو، تجارت ہو، کہیں پر بھی دین کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
تو عبادت اور بندگی صرف اللہ کی، حکم صرف اللہ کا مانا جائے، صرف مسجد میں آنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ نے توفیق دی حج عمرہ کر لیتے ہیں، یہ صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک ہے۔ اپنے تمام تر معاملات، اپنی عبادت، اپنا گھریلو ماحول، اپنا سماج اور معاشرہ، ہر چیز کو اسلام کے حکموں کے مطابق بنانا، یہ اسلام کا نفاذ ہے، اور یہی کلمہ توحید کی چھٹی اور اہم شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو شخص اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، جو اللہ کہے اس کے مطابق چلے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے بارے میں وہ محسن ہو، یعنی بہترین طریقے سے اس کو کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو، بندھن کو تھام لیا ہے۔ جیسا کہ کوئی گرنے والا کسی مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا ہے، وہ گر نہیں پاتا، حادثے سے بچ جاتا ہے۔ اور ساتویں اور آخری اہم شرط ہے قبول، یعنی شریعت جو بھی احکامات دے اور اس کلمے کے تقاضوں میں جو بھی ہے، اللہ کی عبادت کو قبول کرنا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی سنت، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے، ان تمام چیزوں کو قبول کرنا، رد نہیں کرنا۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اس سے بہتر دین والا کون ہے؟ جو اپنے چہرے کو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، اور اس معاملے میں وہ محسن ہے، بہترین انداز سے سپرد کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف ہیں، صرف اللہ کی طرف مائل ہونے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تاکنے جھانکنے والے نہیں، ان کی ملت کی اتباع کرتا ہے، تو یقیناً یہی کامیاب ہوگا، یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ کلمے کی 7 اہم شرطیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں ان 7 شرطوں کو سمجھنا ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، تب یہ کلمہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے پر فائدہ دے گا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ان شرطوں کو پھر سے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی شرط ہے علم، یعنی اس کلمے کا معنی اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے یقین، جس کا مطلب ہے کہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری اہم شرط ہے اخلاص، یعنی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی اہم شرط ہے صدق، یعنی سچائی، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، سچے دل کے ساتھ کلمے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ پانچویں شرط ہے محبت کامل، اس دین، اس شریعت، اللہ، اس کے رسول اور کلمے سے شدید محبت ہونی چاہیے۔ چھٹا ہے اسے نافذ کرنا، یعنی دین اور شریعت کے احکامات کے مطابق چلنا۔ اور ساتواں ہے قبول کرنا، یعنی قرآن اور حدیث کی تمام باتوں کو ماننا، اسے رد نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان 7 شرطوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان شرائط کے مطابق ہماری زندگی کو بنا، تاکہ یہ کلمہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔